UN کے جو صاحبان یہاں پہ ہیں، گلوب 2 کے، اور سب سے بڑھ کے ہمارے جو مؤسس صحافی برادری یہاں پہ آئی ہے، السلام علیکم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایک چیز جس کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، کلائمیٹ چینج، تو مجھے امید ہے کہ آپ جیسے سوالات کر رہے ہیں یا جیسے آپ لوگوں کا ایک علم ہے اس علاقے کے حوالے سے، آپ لوگ بخوبی واقف ہوں گے کہ کلائمیٹ چینج ہے کیا، اور اس ایونٹ کا جو مقصد تھا براڈلی یہ تھا کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ یہ کلائمیٹ چینج ہوتی کیا ہے، اس سے ہماری کیا مراد ہے، ٹیمپریچر بڑھنا کیا ہوتا ہے، کم ہونا کیا ہوتا ہے، فلڈ کیوں آتے ہیں۔ تو ایک تو اس چیز کا مقصد یہ تھا، اور پھر نہ صرف یہ کہ ہمیں یہ پتہ ہو، دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس چیز کو عام لوگوں تک کیسے پہنچائیں۔ ظاہر ہے آپ جو ہے اتھارٹی جو ہے، حکومت جو ہے، اور عوام کے بیچ میں آپ ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں، آپ جو صحافی ہیں۔ میں آپ کے جو ابھی سوالات آپ نے پوچھے ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ عوام کی ایک چیز اگر سامنے کوئی پروجیکٹ ہوا ہے تو اس میں آپ کی نہ صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے بلکہ آپ اس پہ تنقید بھی کریں، آپ اس پہ سوال بھی اٹھا سکیں کہ یہ کام اس طرح سے ہونا تھا تو کیا اس میں کمی بیشی کیوں رہ گئی۔ تو مجھے یہ امید ہے کہ آپ میں سے بہت ساروں نے جو انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج کی جو رپورٹ ہے 2022 کی، وہ ضرور پڑھی ہو۔ اس رپورٹ کا جو لب لباب مجھے سمجھ آیا، میں جب یہاں آ رہا تھا تو میں نے کوشش کی میں اس رپورٹ کو پڑھوں، اس کا لب لباب چھوٹا سا ہے جو مجھے سمجھ آیا۔ وہ یہ ہے کہ 2030 تک جو ہماری یہ دنیا ہے، چاہے اس میں جو بھی ملک شامل ہے، اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ جس حساب سے ابھی بڑھ رہا ہے اس حساب سے 1.5 ڈگری سیلسیس کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اب اس کے اضافے کا مطلب کیا ہے ہماری عام زندگیوں میں؟ بہت ساری، میں امریکہ کی بات نہیں کرتا، میں UK کی بات نہیں کرتا، چائنا کی بات نہیں کرتا، انڈیا کی بات نہیں کرتا، گلگت بلتستان کی آپ بات کریں، اس سمر کی اگر آپ بات کریں، جن میں لوگوں سے آپ پوچھیں، عوام سے پوچھیں، سائنسی علم کو یا تحقیقی علم کو ایک طرف رکھ کے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ گرمیاں جلدی آ گئی، بہار جلدی آ گئی، بادام کے ساتھ چیری کبھی نہیں کھلتا تھا، یہ بھی کھل گیا۔ تو یہی کلائمیٹ چینج ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ہاں جی وہی مئی میں برفباری ہو گئی، استور میں وہ بھی دیکھیں نا، استور میں ہونا اور ایک ٹھنڈے علاقے میں ہونا، اٹس سم تھنگ کہ جس کا ہم سب کو ادراک ہونا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں ایک نہ انہونی چیز یہ تھی کہ جو نالے ہیں ہمارے، جو جن پہ ہماری زراعت کا، ہماری آبپاشی کا، ہماری دیگر ذرائع آمدنی کا انحصار ہے، ان میں پانی بڑھ گیا۔ مثلا ایک نالا پچھلے 30 سال سے بہ رہا ہے، اس میں پانی اتنا نہیں آیا جتنا 2020 میں آیا ہے۔ دریا میں اتنا بہاؤ نہیں آیا جتنا 2022 میں آیا۔ میں مونسون کی بلوچستان میں یا سندھ میں بات نہیں کرتا، اپنے علاقے۔ تو ہم جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، ہمارا سب سے مختلف جو کلائمیٹ چینج کے ساتھ لینا دینا ہے وہ اس سینس میں ہے کہ ہم لوگ اس نیچر کے اتنے قریب ہیں کہ جو بھی تھوڑی بہت تبدیلی ہو ہم سب سے پہلے محسوس کرتے ہیں۔ یعنی جس کو ہم سیسموگرافک سینس میں نہیں کہتے کہ ہم اس کے جو ہم ریکٹر اسکیل کے ایپی سینٹر پہ ہیں۔ مثلا ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے نیچر کے قریب ہونے کا نقصان یہ ہے کہ جو تبدیلی ہے ہم پہاڑ کے نیچے ہیں، اس نے ہمیں افیکٹ کرنا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا، اس چیز کو عوام کے سامنے لانا، ظاہر ہے وہ آپ کا کام ہے۔ آپ جتنا اس چیز کو بہتر انداز میں سمجھیں گے، بہتر انداز میں رپورٹنگ ہوگی، بہتر انداز میں عوام کو سمجھانا ہوگا۔ کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ عوام سمجھتی نہیں ہے، صرف یہ ٹرمینالوجی اس کا پتہ نہیں ہے نا کہ کلائمیٹ چینج کا ہونا مطلب یہ ٹرمینالوجی آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ مثلا میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک بندے نے لکھا کہ طوفان نوح کو کیسے ڈیفائن کریں گے، وہ بھی تو فلڈ تھا۔ دریائے نیل کا رکنا بھی کلائمیٹ چینج تھا، لیکن اس وقت کوئی امریکہ کی یونیورسٹی میں کسی نے نہیں کہا تھا کہ دس از کلائمیٹ چینج۔ تو کلائمیٹ چینج از ہیپننگ سنس سینچریز۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو سہارا ڈیزرٹ ہے، تاریخ اگر پڑھی ہوگی آپ میں سے بہت ساروں نے، یہ بالکل ہی ویجیٹیشن تھی، یہ سبز تھا، یہ بعد میں ڈرائی ہوا، اور اس ڈرائی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہیومنز تھے انہوں نے افریقہ سے کہیں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، شمالی ایشیا، جنوبی ایشیا، مغربی ایشیا، مڈل ایسٹ، سب جگہ چلے گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں سے
اس کائنات کا آغاز ہوا ہے، جس بھی نظریے پہ آپ یقین کریں، بگ بینگ پہ کہیں، حضرت آدم کی کریشن پہ کہیں، دیٹس اپ ٹو یو، لیکن کلائمیٹ چینج ہماری زندگیوں کا حصہ ہے. اب یہ تبدیلی اس لیے زیادہ محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے اس کی رفتار بڑھا دی ہے. صرف یہ فرق آیا ہے کہ مثلا جیسے یہ اگر آپ پڑھیں یہ انٹر کلائمیٹ میں، آئی وش کہ آپ سب لوگ اس کو ایک دفعہ اسٹڈی کر لیں، اٹس ایزیلی اویلیبل. انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج 2022 کی ان کی رپورٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 1951 سے جو تبدیلی آئی ہے، جس کو ہم گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں، گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں، وہ 1951 سے اب تک کی یعنی 2023 کی جو تبدیلی ہے وہ پچھلے 1800 سال سے 1800 سے جب انڈسٹریل ریولوشن ہوا اس سے سب سے زیادہ ہے. وجہ آپ دیکھیں گلگت میں، میرا تعلق گلگت سے، آپ یہاں اسکردو کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ 20 سال پہلے یہاں بہت کم گاڑیاں تھیں. 25 سال پہلے جس بندے کے پاس موٹر سائیکل ہوتی تھی اسے امیر تصور کیا جاتا تھا، یا اس سے پہلے سائیکل والا، اس سے پہلے ریڈیو والا. لیکن آج ہمارے پاس NCP گاڑیاں اتنی ہیں کہ ایک گاڑی سے کام نہیں چلتا. گھر میں جتنے افراد ہیں انہوں نے ایک گاڑی رکھنی ہے. اب اس گاڑی کا جو ایمیشن ہے، جو اخراج ہے دھوئے کا، وی ڈونٹ تھنک کہ وہ کہاں جا رہا ہے. کیا ہمارا کلائمیٹ اس طرف، پھر یہاں انڈسٹری دیکھیں، پھر یہاں ACs کا دیکھیں، ACs DCs بھی، کنورٹر بھی، پھر وہ جو انورٹر ہے اس کو دیکھیں سردیوں میں جیسے جیسے بجلی آ رہی ہے، وہ پارٹ آف دا پرابلم ہے. AC DC وہ والے نہیں، وہ بھی پارٹ آف دا تو پھر اینی ویز، تو اس ساری تبدیلی کا جو ایک مظہر ہے یا جو مینیفیسٹیشن ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ سمر کا جلدی آنا، فروٹس کا جلدی پک جانا. پھر ابھی تک دیکھیں مئی ہے، گلگت میں ٹھنڈ لگتی ہے مئی تو شام کے ٹائم پہ، یہاں بھی ٹھنڈ لگتی ہے. تو ہم اپنے سامنے بغیر کسی سائنٹیفک اسٹڈی کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج از ریئل اینڈ ہیپننگ. یہ ایسا ہے کہ ایک بندہ بیمار ہے، صرف اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے علاج پتہ نہیں چل رہا، یا شاید پتہ ہے اسے وہ توفیق نہیں ہو رہی کسی وجہ سے، کسی اور مسئلے کی وجہ سے، شاید اس کی انکم اجازت نہیں دے رہی یا سم تھنگ لائک دیٹ. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. جب جتنا ہم زیادہ سمجھیں گے اتنا ہم دوسروں کو سمجھا سکیں گے. اتنی اچھی رپورٹ آپ کی ہوگی. باقی جو میں اس چیز سے آپ کی اتفاق کرتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ سوال خود پوچھیں میں جواب دے دیتا ہوں کہ آپ کے اس بات سے کہ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پروجیکٹ کہاں ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے، آپ کا وزٹ وہاں پہ ہونا چاہیے، آپ کی کرٹیک وہاں آنی چاہیے. 2-3 دن پہلے ہم وہاں پریس کلب میں تھے گلگت میں، منظر صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، یہ وہاں پہ موجود تھے، اور بھی صاحبان تھے. تو انہوں نے وہاں ایک چیز کہی کہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ٹریننگس نہیں کرا تھا. یہ بالکل صحیح بات ہے، ہمیں کرانا چاہیے. تو ہم نے اس پہ کوشش ابھی ہماری یہ ہے کہ بہت جلد ہم آپ کو جتنے ہمارے ریسورسز ہیں ان حساب سے ہم آپ کو ٹریننگس کروائیں جرنلسٹک ایتھکس کے اوپر، کہ رپورٹ کیسے کی جائے، چیزوں کو فیکٹ چیک کیسے کیا جائے، سورس کیسے چیک کیا جائے، پھر کیسے اپنے آپ کو اسٹوری سے علیحدہ کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری ہیں. بہرحال آپ سب کا، آپ کی تشریف آوری کا، دور دراز سے